السلام علیکم. سنا ایف ایم 89.4 پر تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آر جے نور الایمان. سب سے پہلے اہم خبریں. مقبوضہ کشمیر میں نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ماتحت انتظامیہ کی طرف سے کشمیریوں کو گھروں، زمینوں اور دیگر املاک سے محروم کرنے کا مذموم سلسلہ جاری ہے. بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد حفاظتی اقدامات کی آڑ میں مزید پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے کشمیریوں کی خواہشات کے منافی قبضہ جما رکھا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کے 2 ساتھیوں کو بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی عدالت کی طرف سے جھوٹے مقدمات میں مجرم ٹھہرانے کی شدید مذمت کی ہے. حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ جاری ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. مقبوضہ کشمیر میں نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ماتحت انتظامیہ کی طرف سے کشمیریوں کو گھروں، زمینوں اور دیگر املاک سے محروم کرنے کا مذموم سلسلہ جاری ہے. سنا ایف ایم 89.4 کے مطابق بھارتی پولیس نے لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں عبدالعزیز کے 10 کنال اور 16 مرلے اراضی ضبط کر لی. پولیس نے ضلع اسلام آباد میں ایک کشمیری کی آلٹو کار ضبط کر لی ہے. ضبطی کی یہ دونوں کارروائیاں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کالے قانون UAPA کے تحت عمل میں لائی گئی. بھارت کی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد حفاظتی اقدامات کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں جس سے بھارتی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سری نگر اور دیگر قصبوں میں بھارتی فورسز کے اضافی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. سری نگر جموں شاہراہ سمیت تمام اہم سڑکوں پر مزید ناکے اور چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور فورسز اہلکاروں، گاڑیوں اور مسافروں کی سخت تلاشی لے رہے ہیں. حساس مقامات اور عمارتوں کی ڈرون اور CCTV کیمروں سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ تنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے کشمیریوں کی خواہشات کے منافی قبضہ جما رکھا ہے. ترجمان نے سری نگر میں حریت کانفرنس کے ایک اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز نے اپنی وحشیانہ کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں نہتے کشمیریوں پر بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کے 2 ساتھیوں کو بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی ایک عدالت کی طرف سے جھوٹے مقدمات میں مجرم ٹھہرانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عدلیہ RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کی زیر انتظام کام کر رہی ہے اور انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مساجد اور ائمہ اکرام کی منظم پروفائلنگ کی بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے کشمیری مسلمانوں کی مذہبی حقوق پر ایک سنگین حملہ قرار دیا. حکومت آزاد کشمیر کی ہدایات پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے وادی نیلم کی دور دراز علاقوں کیل، شادرہ اور دیگر علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے لیے سروے کر دیا. حکومت آزاد کشمیر نے مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کر دی جبکہ محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے انتظام اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن سے توافت ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی. اور اس کے علاوہ حکومت آزاد کشمیر نے نان اسکل ورکر کی ماہانہ اجرت میں اضافہ بھی کر دیا گیا اور اس کے مطابق کم از کم ماہانہ اجرت 40 روپے مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اور اب موسم کی تفصیل. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش
اور ہلکی برفباری، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھانے کا خدشہ بھی جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے جڑے رہیے سنا FM 89.4۔